نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو مخاطب کر کے راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور بات کو اچھی طرح سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو عزت و شرافت، احترام و تعظیم اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اتنا کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عزت و شرافت، احترام و تعظیم، مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اتنا کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل سے وجہ تخلیق کائنات، مقصد تخلیق کائنات، واجب الاتباع، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، محسن، مشفق، ہادی، راہبر، محبوب جاننا اور ماننا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر جتنے حقوق ہیں، ان میں اطاعت کے بعد دوسرا بڑا حق آپ کی تعظیم بجا لانا ہے۔ تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شان کے لائق آپ سے تعلق رکھا جائے، ادب و احترام کا زیادہ خیال کیا جائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے ایمان لا کر عمل کیا جائے۔ ذکر کردہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو جو سب سے پہلے خطاب فرمایا ہے، اس میں تعظیم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مدینہ کے یہودی جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے آتے تو راعنا کہتے، جس کا عام طور پر مطلب یہ بنتا کہ ہماری رعایت فرمائے، لیکن اگر اس میں عین کو ذرا کھینچ کر بولا جائے تو اس کے معنی بنتے ہیں اے ہمارے چروائے، چونکہ اس لفظ سے بے ادبی اور گستاخی کا وہم پیدا ہوتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ایسا لفظ بولنے پر پابندی لگا دی جس سے تعظیم رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں ذرہ برابر بھی فرق پڑتا ہو۔ راعنا کی بجائے انظرنا کہنے کا حکم دیا گیا، جس کا معنی ہے ہم پر نظر شفقت فرمائیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب علیم۔ تم اللہ کے رسول کو اس طرح سے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اللہ ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو تم آستگی سے نکل جاتے ہیں، لہذا جو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہ ان تک کوئی آفت، آزمائش آ پہنچے یا کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ عموماً جب لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو اس بلانے میں زیادہ اہمیت نہیں ہوتی بلکہ برابری کی سطح پر بلاتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں اس انداز سے روکا جا رہا ہے کہ اس سے تعظیم رسول میں دڑاڑ پڑتی ہے۔ حکم ہے کہ ادب اور تعظیم کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پکارنے کے بارے میں آج بھی یہی ضابطہ ہے کہ دور سے نہ پکارا جائے اور روضہ مبارک قریب آستہ سے صلاۃ السلام عرض کیا جائے، اور اپنی شفاعت کی درخواست بھی آستہ آواز میں عرض کی جائے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے پیغمبر، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام و ثواب کی خوشخبری دینے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ لوگو، تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی نصرت کرو، اس کی تعظیم کرو، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ رسول پر ایمان لاؤ، ان کے مشن میں ان کا ساتھ دو، اور ان کا بلند مقام و مرتبہ تسلیم کر کے ان کی تعظیم کرو، یعنی ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔
ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا بھی ہے اور اچھی طرح جانتا بھی ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ بے شک جو لوگ بارگاہ نبوت میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ کر تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے، ان کو مغفرت بھی حاصل ہے اور زبردست اجر بھی۔ اے پیغمبر، وہ لوگ جو آپ کو اجروں کے پیچھے سے آوازیں دے کر بلاتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعظیم و جلالت شان اور آداب کا تذکرہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جن معاملات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ فرمانا ہو، آپ نے مشورہ طلب بھی نہ کیا ہو، تو ایسے معاملات میں پہلے ہی سے کوئی رائے قائم کر کے اس پر اصرار نہ کرو اور نہ ہی ایسا انداز اختیار کرو جس سے بارگاہ نبی میں بحث مباحثے کی صورت بن جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس میں اپنی آوازوں کو ادب تعظیم کی وجہ سے پس رکھو، کیونکہ کسی بڑے کی مجلس میں زور سے بولنا ادب کے خلاف ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کے حقیقی مصداق ہیں۔ روضہ مبارکہ پر آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لکھی ہوئی موجود ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیاوی حیات میں حکم تھا، وفات کے بعد بھی قبریت اور ملنے والے حیات برزخی کی وجہ سے یہی حکم اب بھی باقی ہے۔ اس لیے روضہ مبارکہ پر جانے والے زائر کو ادب و تعظیم کا خیال کرتے ہوئے مناسب آواز میں صلاۃ و سلام عرض کرنا چاہیے۔ مسجد نبی کی احاطے میں بلند آواز سے باتیں کرنا منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تعظیم رسول کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔